بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. NFC کی جو فارمل اور پہلی میٹنگ ہے وہ سر 4 دسمبر کو منسٹری آف فائنانس نے طلب کر لی ہے، اور ہم پہلے سے NFC کے ایشو پر ایک ڈیبیٹ جو ہے وہ جنریٹ کر چکے ہیں. ہمارے پہلے پروگرام کے دوران ڈاکٹر اشفاق حسن خان جو ہے وہ ہمارے ساتھ تھے اور انہوں نے NFC کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کی. آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر کیسر بنگالی جو کہ پاکستان میں بہت ہی جانے پہچانے اکانومسٹ ہیں، اور ان کا ترائے امتیاز یہ ہے کہ انہوں نے مرکز کے ساتھ بھی کام کیا ہے، یعنی فیڈرل گورنمنٹ میں بھی کام کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے صوبائی حکومتوں کے ساتھ بھی کام کیا ہے، جس میں خاص کر سندھ اور بلوچستان کی حکومت شامل ہے، اور یہ NFC کے ممبر بھی رہے ہیں. تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ جو NFC کے مختلف پہلوؤں پر آج ہمارے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کریں گے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے یہ ٹائم دیا. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ جو یہ 11واں NFC ہے یہ ریکنسٹیٹیوٹ ہو چکا ہے. 4 دسمبر کو اس کی پہلی میٹنگ ہے. اس میں جو TORs ہمارے سامنے ہیں اس میں سر 2 چیزیں جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک تو جو ورٹیکل ڈسٹریبیوشن ہے، یعنی مرکز سے صوبوں کے درمیان، اور ہاریزنٹل ڈسٹریبیوشن بھی جو ود ان دا پروونسز ہے اس کے بھی چیزیں شامل ہیں. تو آپ NFC کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں اور کتنا امپورٹنٹ سمجھتے ہیں، چونکہ آج کل ایک بڑی ڈیبیٹ جو ہے وہ جنریٹ ہوئی ہے. دیکھیے، جب NFC کی میٹنگز ہو رہی تھی 7th NFC کی، 5 مہینے تک 16 میٹنگز ہوئی مستقل. یہ 2009-10 میں جو NFC فائنل ہوا تھا. جی، یہ اس کا ہے. تو اس وقت جو NFC تھا اس وقت کا، اس میں ایک ہی کرائٹیریا پہ ڈسٹریبیوشن ہوتا تھا، وہ آبادی ہے. جی. تو چونکہ آبادی پنجاب کی 57% تھی، 57% پنجاب کو مل جاتا تھا. بلوچستان کی 5% تھی، ان کو صرف 5% ملتا تھا. سندھ کو بھی شکایت تھی کہ ریونیو تو 70-80% ریونیو سندھ سے جمع ہوتا ہے اور سندھ کو ملتا 23% ہے آبادی کی بنیاد پہ. خیبر پختونخوا کے بھی اپنے مسائل تھے. جی 10-11% ان کی تھی. تو ہم نے یہ تھا کہ اس سنگل کرائٹیریا کو ملٹیپل کرائٹیریا کرنا ہے. ظاہر ہے پنجاب سے مخالفت آئی. ٹھیک ہے. کہ کون دینا چاہتے ہیں پیسے. تو بہت ڈسکشن ہوئی اور اس میں وفاق نے فراغ دلی دکھائی. وفاق نے کہا کہ آپ چینج کر لیں فارمولا، اور جو نقصان ہوگا پنجاب کا وہ وفاق پورا کرے گا ورٹیکل ڈسٹریبیوشن کے ذریعے، اپنا شیئر کم کر کے صوبوں کا شیئر بڑھا کے. یہ ایک بنیاد تھی صوبوں کے شیئر بڑھانے کی. ٹھیک ہے. اچھا، ہم نے کیلکولیٹ کیا کہ جو ہاریزونٹل فارمولا طے ہوا تھا 4 کرائٹیریا پہ، اس سے پنجاب کو جو نقصان ہوگا وہ اگر ہم ورٹیکل شیئر 52% کر دیں تو پنجاب کا نقصان کور ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن پنجاب نہیں مان رہا تھا، ان کو 60% چاہیے تھا. ٹھیک ہے. اور کمپرومائز پھر شوکت ترین نے کیا 57.5 پہ. ٹھیک ہے سر. یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے. اچھا، 57.5 کو کرنے میں بھی جو فیکٹر بعد میں تھا، صرف کمپرومائز نہیں تھا، وہ یہ تھا کہ 40 کے قریب آئٹمس کنکرنٹ لسٹ سے صوبوں کو آ رہے ہیں 18th امینڈمنٹ کے تحت. تو وہ صوبوں کے تو اخراجات بڑھ جائیں گے، وفاق کے کم ہو جائیں گے. تو یہ طے تھا کہ وفاق کی وہ منسٹریاں ختم کر دی جائے گی. اور تو یہ صوبوں کو تو ٹرانسفر ہو گیا. مطلب یہ ایسا نہیں تھا کہ صوبوں نے شور مچایا کہ ہمیں زیادہ پیسے چاہیے اور وفاق نے دے دیا. اس کے پیچھے 2 کیلکولیشنز تھی. ایک یہ تھا کہ پنجاب کا جو لاس ہے سنگل کرائٹیریا سے ملٹیپل کرائٹیریا پہ، اس کو کور کرنا ہے. ٹھیک. اور دوسرا یہ ہے کہ جو ایڈیشنل ذمہ داریاں صوبوں کو آ رہی ہے ان کی فنڈنگ تو ظاہر ہے. لیکن سر پرابلم یہاں پہ اگر آج دیکھیں 15-16 سال کے بعد، تو سر وہ جو ڈیوالٹ سبجیکٹ تھے
وہ سینٹر نے اپنے پاس ہی رکھے ہوئے ہیں. جی یہی ہوا ہے نا. جو سینٹر اس وقت شور مچا رہا ہے کہ ہمارا فسکل کرائسس ہے، وہ اس کرائسس کا ذمہ دار سینٹر ہی ہے. انہوں نے وہ اخراجات کم نہیں کیے جو ان کو کرنے تھے. میرے حساب سے میری جو کیلکولیشن ہے، جو میں نے آفیشیل ڈیٹا کی بنیاد پہ بنائی ہے، وہ یہ کہ 17 ڈویژنس اور 60 اٹیچ ڈپارٹمنٹس کو بند کرنے کی ضرورت ہے. تو پہلے تو یہ کتنی بچت ہو سکتی ہے سر اس سے؟ بچت بہت زیادہ نہیں ہے. اچھا، میں نے جو کیلکولیشن کی ہے اس میں یہ ہے کہ کسی کی بھی نوکری نہیں لی جائے گی، اسٹاف وہی رہے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ اسٹاف صوبوں کو منتقل ہو جائے گا یا سرپلس پول میں؟ کچھ صوبے میں چلے جائیں گے، کچھ سرپلس پول میں جائیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی سیونگز ہیں. چونکہ زیادہ تر یہ جو اٹیچ ڈپارٹمنٹس ہیں یہ کرائے کے پریمیسز پہ ہے. ٹھیک ہے سر. اور بہت زیادہ کرائے ٹھیک ہے سر ہوتے ہیں ان کے. بلکہ میرا یہ تجربہ ہے کہ یہ جاتے ہیں کہیں کہ جی آپ کا یہ گھر چاہیے ہمیں دفتر بنانے کے لیے، کتنا کرایہ ہوگا؟ جب ان کو کہتے ہیں کہ اتنا کرایہ ہوگا تو کہتے نہیں، ہم آپ کو زیادہ دیں گے. اپنی کاسٹ زیادہ دکھانے کے لیے. وہ نہیں، وہ جو اضافی پیسے ہیں وہ آپ ہمیں کیش میں الگ سے دے دیں، واپس کر دیں. اچھا، یہ ایک روٹین ہے بہت سارے اداروں کا. بالکل ٹھیک ہے سر. تو پیسے تو آپ کے بچیں گے، TADA کے بچیں گے. وہ دفتر کی جو مینٹیننس ہے، چونکہ وہ دفتر کی ضرورت نہیں ہوگی. بہت سارے دفتر جو ہے وہ رینٹڈ پریمیسز پہ، بہت سارے رینٹڈ پریمیسز پہ ہے. تو یہ جو سیونگ ہوگی، تو یہ اس کے بعد ظاہر ہے سول ایڈمنسٹریشن سے زیادہ بڑا جو ایکسپینڈیچر ہے، 2 گنا سے بھی زیادہ، وہ ڈیفینس کا ہے. ٹھیک ہے سر. اب ڈیفینس کے 2 حصے ہیں. ایک وہ حصہ ہے جو جنگ سے تعلق ہے، سیکیورٹی سے تعلق ہے، کمبیٹ ایکسپینڈیچرز ہیں. اس کو تو ہم نہیں کہتے کچھ کرو، چونکہ وہ تو فوج بہتر ہے فیصلہ کرنے پہ کس طرح کرنا ہے، کیا کرنا ہے. اور فوج کے راستے میں رکاوٹ بھی نہیں پیدا کرنا چاہیں گے. لیکن جو ان کا وہ اخراجات جس کا جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کو میں نان کامبیٹ ایکسپینڈیچر کہہ رہا ہوں، اس میں کافی گنجائش ہے. کتنی سر آپ سمجھتے ہیں اگر ٹوٹل 100% ہے ٹوٹل ایکسپینڈیچر، تو کتنے % نان کمبیٹ ایکسپینڈیچر؟ دیکھیے، ڈیفینس کا بجٹ کا تو آتا نہیں ہے کوئی ڈیٹیل، تو کوئی نہیں کہہ سکتا کتنا ہے. لیکن ایک بات ضرور ہے، جو ہمارا اس وقت نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے اس کو آدھا کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، نان ڈیولپمنٹ تو اوور آل ڈیفینس بھی آ جائے گا. ڈیفینس ڈیٹ سروسنگ ہے، سول ایڈمنسٹریشن ہے، سبسڈیز ہیں، یہ سب ملا کے اس کو آدھا کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، اسی طرح ہمیں اپنے امپورٹس کو بھی آدھا کرنے کی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر 100 روپے کے ریونیو پہ 200 روپے سے زیادہ اخراجات ہے. ہر $100 کے ایکسپورٹ پہ 200 سے زیادہ امپورٹ ہے. تو یہ دونوں خسارے ہم پچھلے 25 سال سے زیادہ ہو گیا ہم قرضہ لے کے پورا کر رہے ہیں. سر مجھے یہ بتائیں، پاکستان میں جو ہمیں یہ منسٹری آف فائنینس میں اور منسٹری آف کامرس میں بتاتے ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ دیکھیں، اگر ہم امپورٹ نہیں کریں گے تو ہم ایکسپورٹ بھی اس حد تک نہیں بڑھا سکتے. اور آرگومنٹ کیا دیتے ہیں؟ آرگومنٹ یہ دیتے ہیں کہ ہم را مٹیریل اور انٹرمیڈیٹری گڈس منگواتے ہیں، ان کی ویلیو ایڈیشن کرتے ہیں اور انہیں ایکسپورٹ کر دیتے ہیں. اگر یہ آرگومنٹ غلط ہے تو کتنی ایسی امپورٹس ہیں جو ہم ختم کر دیں یا بند کر دیں تو اس کے بغیر بھی ملک چل سکتا ہے؟ اس کی کوئی کیلکولیشن بھی ہونی چاہیے نا سر. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا، وہ یہ ازیوم کرتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی نیچرل ریسورس ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، ہم ایک جاپان کی طرح ملک ہے، را مٹیریل امپورٹ کر کے فنش گڈس بنا کے باہر بیچتے ہیں. ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں بہت وسائل کے حوالے سے ہم امیر ملک ہے. ہم نے اپنی انڈسٹری کو امپورٹ ڈپینڈنٹ بنایا ہوا ہے. ہم اپنی انڈسٹری کو اپنے ہی را مٹیریل کی بنیاد پہ بنائیں تو پھر یہ نہیں ہوگا کہ امپورٹ کم کرنے سے انڈسٹری بند ہو گئی. ہم چاول ایکسپورٹ کرتے ہیں اور رائس سیریل امپورٹ کرتے ہیں جو لوگ ناشتے میں کھاتے ہیں. میں نے یہاں جو ایک سن کا منسٹر ہے، ابھی بھی ہے، ان کا رائس
کا کاروبار ہے، رائس مل بھی ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کبھی سوچیے گا کہ آپ کے ناشتے کے ٹیبل پہ جو رائس سیریل ہوگا وہ آپ ہی کا چاول واپس آیا ہے، آپ کیوں نہیں فیکٹری لگاتے؟ اسی طرح بلوچستان میں خزدار سے بارائٹ نکلتا ہے، ایک پتھر ہے جی جو ہم پتھر کی فارم میں ایکسپورٹ کر دیتے ہیں، اس سے بیریم بنتا ہے. بیریم ایک میڈیسن ہے، ہم وہ امپورٹ کرتے ہیں. تو بڑی گنجائش ہے کہ ہم اپنی انڈسٹری کو اپنی را مٹیریل پہ چلائیں. اس وقت ہم نے ہمارا ٹیکسٹائل سب سے بڑا سیکٹر ہے، سب سے بڑا ایکسپورٹ ہے، لیکن ٹیکسٹائل کی تمام ان پٹس سوائے کاٹن کے ہم امپورٹ کرتے ہیں. اس کے ڈائز، کیمیکلز، اس کی مشینری، اس کی جو نیڈلز ہے لومز کی، سب امپورٹ ہوتی ہے. ہم کچھ نہیں بناتے. چائنا سے منگواتے ہیں سر؟ کہیں سے بھی آتی ہو، لیکن امپورٹ کرتے ہیں. تو یہ ہم بنا سکتے ہیں. تو یہ کہنا کہ جی ہم امپورٹ کم کرنے کی گنجائش نہیں. اچھا، سب سے بڑا امپورٹ آئٹم تو پیٹرولیم ہے، تقریباً ایک چوتھائی جی امپورٹ بل پیٹرول کا ہے. ہم زیادہ ڈیزل اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ انٹر سٹی ٹرانسپورٹ ہم ٹرک کے ذریعے کرتے ہیں. اگر ریل کے ذریعے کریں تو تقریباً 15 سے 20% آئل کم استعمال ہوگا. صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہم کنزیومر گڈس کے تمام دروازے کھول دیے. آپ کراچی، لاہور، اسلام آباد کے علاقے میں جو سپر مارکیٹس ہیں وہاں پاکستانی چیزیں ڈھونڈنی پڑتی ہے. ہاں، باہر کی زیادہ ملتی ہیں. کتے اور بلی کے کھانے اور کتے اور بلی کے شیمپو بھی ملتے ہیں امپورٹڈ وہاں پر. تو یہ سب بند کرنے کی ضرورت ہے. اس کوئی ایسٹیمیٹ ہے سر کتنی کہ امپورٹ کم ہو سکتی ہے؟ کوئی نمبر؟ دیکھیں، ٹارگیٹ تو 0 ہونا چاہیے، لیکن 0 مشکل ہے. تو آپ اگر $100 کی اس طرح کی امپورٹس ہوتی ہے، اگر آپ نے اس کو $10 پہ بھی لے آئے تو یعنی نان اسینشیل آئٹمس کی امپورٹ پہ پابندی لگائی جائے. پابندی لگا دیں. صحیح ہے سر. اچھا سر، دوبارہ NFC پہ واپس آتے ہیں چونکہ ہمارا آج کا ڈسکشن وہ ہے. یہ جو آپ نے بات کی کہ 17 سبجیکٹس اور 60 کے لگ بھگ آپ نے ڈپارٹمنٹس کی بات کی، آپ کا ہائر ایجوکیشن کمیشن اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیں، اگر ہم نے آئین کو فالو کرنا ہے تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام صوبوں کے پاس ہونا چاہیے. لیکن میرا آرگیومنٹ یہ ہے کہ ایک گاؤں میں ایک فیملی ہے، چاہے وہ سندھ کی ہو، بلوچستان کی ہو، پنجاب کی ہو، خیبر پختونخوا کی ہو، اس کا جو رابطہ ہے وفاق سے وہ اب صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے ہے. باقی اور کوئی رابطہ نہیں ہے. وہ جو دور دراز ریلوے اسٹیشنز تھے آپ نے بند کر دیا. ایک رابطہ ہے نا سر، بلوں کے ذریعے جو فیڈرل گورنمنٹ کلیکٹ کرتی ہے، بجلی کا بل، گیس کا بل. وہ بھی میرا خیال ہے اب وہ فیڈرل گورنمنٹ کلیکٹ نہیں کرتی، وہ ڈسکوز کلیکٹ کرتے ہیں. ڈسکوز کرتے ہیں. اگر آپ نے عوام ایک سٹیزن کا، شہری کا رشتہ نہیں ہے وفاق سے، تو وہ پوچھے گا کہ ہمیں ضرورت کیا ہے اسلام آباد کی. صحیح ہے. یوٹیلیٹی اسٹور آپ نے بند کر دیا. پوسٹ آفیسز کئی جگہ بند کر چکے ہیں آپ، جو کہ اگین ایک سمبل تھا اسٹیٹ کا. صحیح ہے. ریلوے اسٹیشنز چھوٹے چھوٹے جو تھے آپ نے بند کر دیے، اور باقی بند کرنے جا رہے ہیں. پوسٹ آفس کو بند کرنے جا رہے ہیں. تو ایک BISP بنا ہے جہاں ہر چھوٹے شہر اور گاؤں میں وفاق کا مہر ہے ایک. تو اگر آپ دیکھیں نا، بات یہ کہ پھر صوبے اسے آئے گا کہ جی ہمارا اسلام آباد سے واسطہ کیا ہے، جب ہر چیز ہم نے کرنی ہے. ٹھیک ہے سر. اور ہائر ایجوکیشن کمیشن سر؟ ہائر ایجوکیشن کمیشن تو دیکھیں، اس میں کچھ اسٹینڈرڈائزیشن کے ایشوز ہیں. کچھ پالیسیز ایسی ہے جو فیڈرل ہی ہو سکتی ہے. جس طرح ہیلتھ کو ڈیوالو کیا اور مہینوں کے اندر چاروں صوبوں نے مل کے ایک شعبہ وفاق کو واپس کیا، وہ ہے ڈرگس کی رجسٹریشن. جی، کیونکہ یہ بنایا نا، بالکل صوبوں کے بیسس پہ ہو نہیں سکتا تھا. تو صوبوں نے فوراً دیکھا کہ یہاں مسئلہ ہے، انہوں نے وفاق کو واپس کر دیا. وہ آئین میں واپس نہیں کیا، وہ ان کا ایک ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹ ہے. ٹھیک ہے، کہ ہم اجازت دیتے ہیں کہ آپ کریں.
تو اسی طرح جو ہائر ایجوکیشن ہے اس کے کئی پہلو ہیں ایسے جو وفاق کو ہی چلانے ہیں، صوبے نہیں چلا سکتے. صحیح ہے، لیکن فنڈنگ کا ایشو ہے نا، میں تو فنڈنگ کے تناظر میں پوچھ رہا ہوں سر. فنڈنگ تو کرتے ہیں نا، صوبے بھی کرتے ہیں فنڈنگ. صحیح ہے. اس وقت اصل میں وفاق نے یہ جو 18th امینڈمنٹ کے بعد وفاق نے کئی چیزیں کلیریفائی نہیں کی. ایچ ای سی کا معاملہ کلیریفائی نہیں کیا. آپ بیٹھ کے طے کریں نا کہ یہ فیڈرل ایچ ای سی کا ڈپارٹمنٹ ہے اور یہ پروونشل ایچ ای سی کا ہے. اسی طرح آرٹیکل 172(3) جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آئل اینڈ گیس آر جوائنٹلی اونڈ. ٹھیک ہے سر. اب جوائنٹلی کا کیا مطلب ہے، یہ انہوں نے نہیں بیٹھ کے طے کیا. میں 3 سال چیف منسٹر بلوچستان کے ساتھ تھا، وہ کوشش کرتے رہے کہ اس کو ڈیفائن کرے، کیا جوائنٹلی کا کیا مطلب ہے، جوائنٹ پروفٹ، جوائنٹ اونرشپ کیا ہے، لیکن وہ نہیں کرتے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان چیزوں کو ایمبیگوٹی کے اندر ہی ایمبیگوٹی میں رہنے دینا چاہتے ہیں، اور وہ وہی ویسے ہی چل رہا ہے جیسے پہلے تھا کہ آئل اینڈ گیس کے معاملے میں وفاق کے 18 امینڈمنٹ کا کوئی ڈی فیکٹو امپلیمنٹیشن نہیں ہوا ہے. اچھا سر، ایک اور بات آپ نہیں سمجھتے، چونکہ آپ اس ٹائم اس پروسیس میں کسی نہ کسی حد تک انوالو بھی تھے، کہ این ایف سی جو 7th NFC اور 18th امینڈمنٹ ہے اس کی سیکوینسنگ غلط ہوئی ہے سر؟ نہیں، غلط تو نہیں ہوئی ہے. دیکھیں، جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے، جو چیز پہلے ہوئی وہ پہلے ہو گئی. لیکن پہلے NFC ہو گیا تھا، پہلے NFC ہوا، لیکن بہت کم وقفہ ہے دونوں کے درمیان، اور اس میں یہ آ چکا تھا کہ کنکرنٹ لسٹ ابالش ہو جائے گی. ٹھیک ہے مطلب سر. اس پہ کنسنسس تھا تمام پارٹیوں کا. تو یہ تو گارنٹیڈ تھا کہ کنکرنٹ لسٹ ابالش ہو جائے گی. وہ ایک بنیاد بنی ورٹیکل شیئر کو ڈٹرمن کرنے کی. اچھا سر، دوسری بات یہ بھی ایک بات سامنے آ رہی ہے کہ NFC کو ڈی پولیٹیسائز کر دیا جائے، اور اس میں مثال جو ہے وہ انڈیا کی دی جا رہی ہے. تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ وسائل کی جو تقسیم ہے نا، وہ ایک پولیٹیکل ایشو ہے. آپ اگر اس کو کسی ایڈمنسٹریٹو طریقے سے کرنا چاہیں، میں ایک اکانومسٹ ہوں، میں بڑی ایمانداری سے ایک فارمولا لگا کے دے سکتا ہوں کس صوبے کو کتنے ملنے چاہیے. جس کو سب سے کم مل رہے ہیں وہ اعتراض کرے گا کہ سر ان کا تو فارمولا ہی غلط ہے. یہ تو چونکہ دوسرے صوبے سے ہیں، انہوں نے ان کو فیور کیا. دیکھیں نا، سیاست یہ سیاسی ایشو ہے، اس کو سیاسی ہی رہنا چاہیے. اس میں جو اوریجنل یہ تھا کہ جو NFC سیکریٹریٹ ہے اسلام آباد میں، اس میں ایک اچھا کوالیفائڈ سیل ہوگا جو ریسرچ کر کے صوبوں کو ڈیٹا پرووائڈ کرے گا. یہ 7th NFC میں تھا سر؟ جی. ہوا کچھ نہیں؟ وہ آج تک نہیں کیا. وہ ایک کمزور سا جوائنٹ سیکریٹری بیٹھا ہوتا ہے جو اور کوئی وہاں ہے نہیں. تو ایک NFC سیکریٹریٹ آپ بنائیں جس میں کوالیفائڈ لوگ ہو جو NFC کے ایشوز ہیں اس پہ ریسرچ. مثلاً جب NFC کا ایک کرائٹیریا غربت ہے، غربت کا کوئی آفیشیل فگر تھا ہی نہیں کہ کس صوبے میں زیادہ کس صوبے میں کم ہے. تو ہم نے اچھا فیصلہ تو ہم نے کرنا تھا کوئی نہ کوئی. تو ہم نے یہ کیا کہ اس وقت 3 اسٹڈیز موجود تھی مختلف اداروں کی، 3 اداروں کی، جو غربت کی رینکنگ تھی وہ ڈفرینٹ تھی. تو پولیٹیکل فیصلہ یہ ہوا کہ اس کا ایوریج لے لیتے ہیں. لیکن یہ تو NFC سیکریٹریٹ کا کام تھا نا کہ یہ ایک آبجیکٹیو انالیسس کر کے دیں کس صوبے میں کتنی غربت ہے. ٹھیک ہے سر. اچھا سر، ایک اور بات بتائیں، 7th NFC کے بعد ابھی 11th NFC آ گیا. باقی کسی NFC میں کوئی کنسنسس جو ہے وہ نہیں ہو سکا تھا. لیکن جو 9th NFC تھا سر، اس میں 1 یا 2 میٹنگز میرے خیال میں ہوئی تھی سر. جی شاید 2 ہوئی تھی. اور اس میں بات آگے کیوں نہیں بڑھ سکی تھی سر؟ اس میں جو 9th NFC کی پہلی میٹنگ جو تھی، اس وقت اسحاق ڈار فائنانس منسٹر تھے. انہوں نے ایجنڈا سے باہر نکلتے ہوئے ایک بات کی کہ 7% ڈویزبل پول کا پہلے وفاق کو دے دیا جائے، اور جو
بچے گا وہ پھر 42 اور 57% کے حساب سے اس کی وہ ہو ڈسٹریبیوشن ہو. لیکن اس کی سب سے زیادہ اور سب سے زوردار مخالفت جو آئی وہ پنجاب سے آئی. پنجاب میں تو نہیں کی حکومت تھی؟ ہاں تھی, لیکن وہ آئی پنجاب سے. تو پھر وہ اسحاق ڈار صاحب نے وہ میٹنگ کسی ادھر ادھر بات کر کے ایڈجورن کر دی کہ جی وہ کوئی فورن ڈیلیگیشن آ گیا ہے, پتہ نہیں کیا ہے, اور یہ میٹنگ ہم بعد میں کریں گے, اور بعد میں کبھی نہیں. ٹھیک ہے سر. اچھا سر, یہ جو ابھی 11th NFC ہے اس کے اوپر آ جاتے ہیں سر. اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو TORs آپ نے دیکھے ہیں کہ جس میں انہوں نے فیڈرل ڈویزبل پول کے تحت ورٹیکل اور ہارزنٹل جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن کے اوپر کام کرنا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ جو مرکز کی طرف سے آوازیں آ رہی ہیں کہ ورٹیکل میں شیئر صوبوں کا کم کر دیا جائے, کیا آئین کے اندر اس کی اجازت ہے؟ آئین میں تو اجازت نہیں ہے, لیکن کچھ انڈائریکٹ ویز میں یہ کر سکتے ہیں. یہ وہی جو ایک پروپوزل ہے کہ پہلے آپ 7% کر دیں. فرض کریں 100 روپیہ ہے ڈویزبل پول میں, کہتے ہیں جی 10 روپیہ پہلے دے دیں وفاق کو, تو پھر ڈویزبل پول 90 کا ہو گیا. اس کے اندر فارمولا وہی رکھے جو آئین میں ہے. تو یہ تو کر سکتے ہیں. یہ پھر یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کوئی ایک ٹیکس ڈویزبل پول سے نکال دیں. جو اوریجنل وہ ہے NFC کا ڈویزبل پول ہے 73 کانسٹیٹیوشن کے بعد, اس میں امپورٹ ڈیوٹی نہیں ہے. انہوں نے بعد میں ایڈ کیا. یہ کہہ سکتے ہیں کہ سر ہم امپورٹ ڈیوٹی نکال رہے ہیں اس میں سے, کیونکہ وہ اگین 18 امینڈمنٹ کی وائلیشن نہیں ہوگی. لیکن وہ یہ کریں گے تو ان کو پرانا ڈسٹریبیوشن ورٹیکل فارمولا لانا پڑے گا. پرانا ورٹیکل ڈسٹریبیوشن جو تھا وہ 20% فار دا فیڈرل گورنمنٹ اینڈ 80% فار دی پروونسز تھا. ابھی ان سے تکلیف ہے نا کہ 40 to 57 ہے. جو اوریجنل شیئر تھا وہ وفاق کا 20% تھا اور صوبوں کا 80% تھا, لیکن اس میں امپورٹ ڈیوٹی شامل نہیں تھا. یہ کون سے سن میں ہوا تھا سر؟ یہ 97 میں چینج ہوا. 97 تک اس سے پہلے جتنے بھی NFCs تھے اس میں شیئرنگ ریشیو جو ہے وفاق اور صوبوں کا وہ 20:80 تھا. ٹھیک ہے سر. اور 97 میں انہوں نے اس کو 63-37 کر دیا. 63 فار دا فیڈرل گورنمنٹ, ٹھیک ہے, اینڈ 37 فار دا پروونسز. وہ پھر تھوڑا تھوڑا بڑھتا رہا 1-1%, اور 7th NFC میں وہ یہ آ گیا 57 فار دا پروونسز اینڈ 42 فار دیٹ. اچھا سر, ابھی جو NFC ہے اور اس کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے, آپ کی ورٹیکل کے اوپر کیا پروپوزلز ہیں اور ہاریزنٹل کے اوپر کیا ہیں سر؟ دیکھیں میں تو صرف NFC کی وجہ سے نہیں, اور بھی ہے. یہ معیشت بینکرپٹ ہو گئی ہے آلریڈی. ہم بینکرپٹ ہیں, ڈیفالٹ ہو چکا ہے. کیونکہ جب آپ قرضہ لے کے قرضہ واپس نہ کر سکے, وہ ڈیفینیشن ہے ڈیفالٹ کا. جب تک ہمیں قرضے ملتے رہتے ہیں ڈیفالٹ اعلان نہیں ہوتا. جس دن ایک قرضہ دینے سے کسی نے انکار کیا, یا چائنا یا سعودی عرب نے کہا کہ ہم نے جو اپنے پیسے آپ کے پاس رکھے ہوئے ہیں اب ہم رینیو نہیں کرتے, ہم واپس لے جائیں گے, رول اوور نہیں کرتے, اس دن ہماری معیشت بیٹھ جائے گی. تو فیڈرل گورنمنٹ کے اخراجات تو کم کرنا لازم ہے, NFC کے علاوہ بھی. یہ NFC کی بدولت ضرورت نہیں ہے کہ آپ کم کریں, ویسے ہی آپ کم کریں معیشت کو بچانے کے لیے. سر یہ جو آپ نے بات کی تھی نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز, یہ تو کوئی 6-7 ہزار ارب روپے تقریباً, یا بلکہ اس سے بھی شاید زیادہ ہیں جو نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز ہیں. تو آپ ان میں کہہ رہے ہیں 50% اس کے اندر کمی کر دیں, تو یہ تو 3-4 ہزار ارب روپے کی کمی. فیڈرل گورنمنٹ تو کہتی ہے جی بڑے ریجڈ ایکسپینڈیچرز ہیں, ہم تو کم کر ہی نہیں سکتے. بات یہ کہ میں اگر یہ کہہ دوں کہ میرے گھر میں 3 دفعہ کھانا آنا ہے, ناشتہ, لنچ اور ڈنر, اور ہر دفعہ 5 آئٹمز ہونے چاہیے ٹیبل پہ. میرے بچوں کی آیا ہے 2, وہ بھی لازمی ہے. میرا ڈرائیور ہے وہ بھی لازمی ہے. میرا مالی ہے وہ بھی لازمی ہے. میرا
گارڈنر وہ جو اور باقی خانسامہ ہے وہ بھی لازمی ہے. یہ تو کم ہو ہی نہیں سکتا. پھر کیسے چلے گا؟ بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہمیں ختم کرنی پڑے گی. ایک یہ ہے کہ گاڑیوں کی امپورٹ پیسنجر کارز کی، نان کمرشل کارز کی، اور اس کی اسمبلی پہ بین لگائیں. ٹھیک ہے، کیونکہ جتنی گاڑی یعنی سڑک، سی کے ڈی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ بالکل سی کے ڈی، تیار، سیکنڈ ہینڈ جو بھی ہے، وہ نئی گاڑی پہ ٹوٹل پیسنجر کارز پہ، نان کمرشل، کمرشل تو آنی چاہیے، اس پہ بین لگائیں. اور پیٹرول کی راشننگ کریں. یہ جتنی گاڑیاں روزانہ نئی گاڑی سڑک پہ آتی ہے روزانہ، اور یہ ساری گاڑیاں دوڑتی ہیں. اب تو لوگوں کے گھر، جن کے گھر آج سے 20 سال پہلے سوزوکی ہوا کرتی تھی، آج 3000 سی سی کی وہ ویگو اور وہ ساری کھڑی ہے انہی گھروں میں. اب اندازہ لگائے سوزوکی کے مقابلے میں کتنا پیٹرول جی یہ بڑی گاڑیاں جو ہے، ٹرک نما گاڑیاں جو ہے استعمال آئل گیزلرز ہیں. بالکل سر. ٹھیک ہے، تو اس کی ریشننگ کریں. جتنی گاڑیاں ہم امپورٹ کرتے ہیں یا اس کے پارٹس لا کے یہاں اسمبل کرتے ہیں، جتنا پیٹرول ہم خرچ کرتے ہیں، سب قرضوں کے، قرضے لے کے کرتے ہیں. یہ کہاں کی مورالٹی ہے کہ ہم ایک عالیشان اپنی زندگی ترقی یافتہ ملک کی طرز پہ ہماری اشرافیہ گزار رہی ہے. ایک ایک گھر میں 6 ایئر کنڈیشنرز لگے ہوئے ہیں، 2 3 گاڑیاں ہیں. میں ڈیفینس کی بات کر رہا ہوں، ڈیفینس کی. لیکن وہ ساری جو یا آسائشیں ہیں وہ قرضوں کے پیسوں پہ ہے. جب قرضے لینے سے ہمارا ڈالر مہنگا ہوتا ہے تو اس کی قیمت ہر شخص اس ملک میں ادا کرتا ہے. چونکہ ہم ایک حصہ اپنی گندم کا بھی امپورٹ کرتے ہیں، تو ڈالر مہنگا ہونے کی وجہ سے آٹا مہنگا ہوتا ہے. آٹا مہنگا ہوتا ہے تو کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس پہ اثر نہیں پڑتا. صحیح ہے. میری گاڑی چلانے کی وجہ سے، میرے پیٹرول خرچ کرنے کی وجہ سے. تو یہ بند کرے تو گنجائش، پہلے ٹارگیٹ بنا دینا کہ ہم نے اس کو کرنا ہے آدھا یا 1/4 یا 30%. کوئی ٹارگیٹ تو بنائے نا، تو طریقے بھی نکل آئیں گے. پہلے سے کہہ دینا کہ سر گنجائش ہی نہیں ہے، تو یہ تو پھر دیوالیہ تو ہو چکا ہے. بس انتظار کریں کس دن دیوالیہ اعلان ہوگا. اچھا سر، سینٹر کی ویسے خواہش ہے کہ کوئی بھی فارمولہ استعمال کیا جائے، جو ورٹیکل ڈسٹریبیوشن ہے وہ 50-50 پہ آ جائے. کیوں ہے یہ خواہش؟ اس لیے کہ ان کو زیادہ پیسے چاہیے. پیسے کیوں چاہیے؟ انہی خرچوں کے لیے، للو تللو کے لیے. تو ہم تو کہہ رہے ہیں یہ جائز نہیں ہے نا یہ اخراجات. آپ اسلام آباد کو دیکھ لیں، بلکہ کوئی آگے اسلام آباد کو دیکھیں، جتنے بھی اوور پاس، انڈر پاس بنے ہوئے ہیں، اس پہ بہت آرٹ ورک کیا گیا ہے. یہ کہاں سے آ رہے ہیں پیسے؟ صوبوں کو کہہ رہے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اور اسلام آباد پہ جس طرح پیسے خرچ ہوتے ہیں، نئے انڈر پاس بنتے ہیں، نئے اوور پاس بنتے ہیں، نئے سڑکیں چوڑی ہو رہی ہے، اور ہر جگہ دیوار پہ ڈیکوریشنز ہیں، وہ اسٹیچوز اور ساری چیزیں بنی ہوئی ہے مہنگی. یہ تو فضول خرچی ہے نا. ابھی یہ آج کے سیشن میں، پاکستان بزنس کاؤنسل کے سیشن میں، ایک پینلسٹ جو مستقل میرا خیال ہے پچھلے 30 سال سے تو حکومت کے ساتھ رہے ہیں، وہ اس پہ شکایت تھی کہ پرائم منسٹر ہر ہفتے باہر چلے جاتے ہیں. تو مودی تو نہیں جاتا ہر سال باہر، ہر ہفتے باہر، ہر مہینے باہر، سال میں ایک ٹرپ لگا لیتا ہوگا. مطلب مودی کا مثال میں اس لیے دے رہا ہوں کہ ہمارا پڑوسی ملک ہے. صحیح ہے. تو یہ باہر جاتے ہیں. اسی طرح یہاں چونکہ اسلام آباد سے واقفیت، اسلام آباد کی حکومت سے بھی واقفیت ہے، جس طرح کے اخراجات ہے اس کا تو میں
کا کوئی جواز پیدا نہیں ہو سکتا۔ اچھا سر، ایک اور بات بھی ہے، مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم ہاریزنٹل ڈسٹریبیوشن کی بات کریں، ایک تو اس کے جو کرائٹیریا ہے، 4 کرائٹیریاز ہیں جو اس کے اندر شامل ہیں۔ ایک تو یہ کرائٹیریاز میں آپ تبدیلی کی ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے؟ اگر تبدیل کرنے کی ضرورت ہے تو نئے کون سے کرائٹیریاز ہونے چاہیے؟ یہ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے جو 4 کرائٹیریا بنائے تھے وہ دیکھیں نا، پہلے تو پنجاب کی ریزسٹنسی کے کرائٹیریا ہم نہیں ایک ہی رہنے دیں گے، پاپولیشن کے بدلے ہم نہیں کریں گے۔ تو پہلے تو کنونس کرنا تھا کہ اچھا چلیں اس کو تو توڑیں، ٹھیک ہے، 4 کریں۔ 4 کے جو شیئرز ہیں وہ بہت کم ہیں۔ بلوچستان نے جو کرائٹیریا دیا تھا انورس پاپولیشن ڈینسٹی والا، اس کی صرف 2.7% ویٹ ہے۔ سندھ کا جو کرائٹیریا دیا تھا ریونیو، اس کا صرف 5% ویٹ ہے۔ اور میں جب گیا ہوں سندھ واپس تو بڑی کرٹیسزم تھی کہ یہ تو تم بھیک لے کے آ گئے۔ صحیح ہے سر۔ تو میرا ان کا جواب تھا کہ پہلے مرحلے میں سنگل کرائٹیریا کو ہم نے توڑا ہے، آگے جا کے اس پہ بحث کریں گے کہ اس کا ویٹ بڑھنا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، یا نیا کرائٹیریا آنا چاہیے۔ تو اب یہ بات ہو رہی ہے، لیکن دوسرے اینگل سے ہو رہی ہے کہ جی پاپولیشن کا ویٹ بہت زیادہ ہے، اس کو کم کریں۔ تو جو سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان ہے، وہ تو اس کو ریزسٹ نہیں کریں گے، وہ تو کہیں گے کرو کم، کیونکہ وہ کم کریں گے تو باقی دوسرے بڑھ جائیں گے۔ پنجاب لیکن ریزسٹ کرے گا، پنجاب ریزسٹ کرے گا۔ تو لیکن ہم نے 9th NFC میں ایک اور کرائٹیریا آفیشیلی پیش کیا تھا کہ انورس کلٹیویبل ایریا پیش کیا جائے، چونکہ GST سروسز جب ڈیوالو ہوا ہے تو پنجاب اور سندھ کو تو بہت فائدہ ہوا، ٹھیک ہے، لیکن بلوچستان اور سندھ میں سروس سیکٹر ہے ہی نہیں، تو وہ کہاں سے جنریٹ کریں؟ تو ان کا ایک ایڈوانٹیج پوائنٹ یہ ہے کہ ان کا کلٹیویبل ایریا بہت کم ہے، ٹھیک ہے، پہاڑ ہے یا ریگستان ہے، ٹھیک ہے سر۔ تو اگر اس کا انورس لے لیں تو ان کا شیئر بڑھ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کتنا بڑھتا ہے سر؟ یہ میں نے کیلکولیٹ سارا کیا ہوا ہے، ان کا بڑھتا ہے جی یہ۔ ٹھیک ہے سر۔ تو اس میں سر مطلب گفتگو ہو سکتی ہے کہ اس میں کچھ نئی چیزیں شامل کی جائیں یا کچھ شیئر جو ہے وہ کم کیا جائے، کسی کا کچھ زیادہ کیا جائے؟ مجھے یہ بالکل ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے، لیکن مجھے خدشہ ہے کہ یہ ہوگا نہیں، کیونکہ اس وقت جو سارا ماحول جو بنایا گیا ہے NFC کے گرد، وہ یہ کہ وفاق کتنے پیسے نکلوائے گا صوبوں سے، تو وہ ساری بحث وہیں رہ جائے گی اور ہاریزونٹل ڈسٹریبیوشن پہ ڈسکشن کا وقت ہی نہیں آئے گا۔ ایک بات آپ نے اور کی ہے سر کہ جو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں وہ فیڈرل ڈویزبل پول کے اندر جو ہے ان کو کچھ اس کے اندر چینجز کی جائے، اس کے بارے میں بھی تھوڑی بتائیے۔ جی، اس وقت تو ڈویزبل پول کو ایک سنگل یونٹ سمجھا جاتا ہے جس میں ڈائریکٹ ٹیکسز بھی ہے، یعنی انکم ٹیکس ہے جیسے جس کا بوجھ زیادہ تر امیروں پہ پڑتا ہے، اور انڈائریکٹ ٹیکسز بھی ہے جیسے GST ہے، GST اور گڈس، جس کا بوجھ غریبوں پہ پڑتا ہے، کم آمدنی والوں پہ۔ میرا پروپوزل یہ ہے کہ ڈویزبل پول کو 2 حصوں میں ٹریٹ کیا جائے۔ ایک ڈائریکٹ ٹیکس کا حصہ ہے، اس میں وفاق 80% رکھ لیں اس کو، اور 20% صوبوں کو دے۔ مشکل کام کر دیا۔ اور انڈائریکٹ ٹیکس جو ہے وہ وفاق 20% رکھے اور صوبوں کو 80% دے۔ اس میں سر مطلب یہ آپ کا کہ وفاق ڈائریکٹ ٹیکسز کی طرف جائے؟ جی، ان کا چونکہ ڈائریکٹ ٹیکس میں ان کا حصہ 80% ہے، تو ان کی کوشش زیادہ ہوگی کہ ڈائریکٹ ٹیکس سے ریونیو جنریٹ کریں، امیروں سے پیسے، امیر لوگوں سے پیسے لیں۔ صحیح ہے۔ تو ہمارا جو ٹیکس کا نظام ہے وہ زیادہ منصفانہ ہو جائے گا، نسبتاً ایکویٹیبل ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے سر۔ اچھا سر، اگر فرض کریں یہ NFC پہ صوبوں اور مرکز کے درمیان ڈیڈ لاک ہو جاتا ہے، آج کل سب سے زیادہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ ایک آئینی ترمیم کی بات کی جا رہی ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں، آئینی ترمیم کی تو اس دفعہ بھی کوشش کی تھی، وہ 27 ایجنڈا میں تھا۔ بالکل 7th NFC کے اوریجنل ایجنڈا میں تو تھا کہ وہ جو کلوز ہے کہ کم نہیں کیا جا سکتا اسے ہٹا دیا جائے گا، کر دیا جائے، لیکن صوبوں سے اتنی مخالفت آئی کہ ان کو وہ ڈراپ کرنا پڑا۔ آئندہ بھی مخالفت آئے گی۔
لیکن اگر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے صوبوں کی مخالفت کے باوجود بھی کر سکتے ہیں نا سر؟ نہیں کر سکتے، کیونکہ مطلب بلوچستان شاید نہیں روک سکتا ہے چونکہ ان کے ممبرز اتنے کم ہیں، لیکن سندھ تو روک سکتا ہے، خیبر پختونخوا بھی روکے گا، صحیح ہے، اور پنجاب بھی روکے گا، کیونکہ ہر ڈویزیبل پول میں ہر 100 روپے کی کمی میں پنجاب کا نقصان 52 روپیز ہے، بلوچستان کا 9 روپیہ ہے۔ تو جو 9th NFC میں نے کہا کہ سب سے زیادہ مخالفت پنجاب نے کی، تو پنجاب تو ابھی بھی کرے گا نا، اور اگر پنجاب کی حکومت مان جاتی ہے تو پنجاب کے اندر جو اپوزیشن پارٹیز ہے وہ تو فوراً پوچھے گی کہ آپ پنجاب کے انٹرسٹ کو سیکریفائز کر کے کیوں آ گئے۔ سب سے زیادہ لاس جو ہے پروونشل شیئر کو کم کرنے کا وہ تو پنجاب کا ہے نا، چونکہ پنجاب کا حصہ اس میں 52% ہے، تو جو کمی ہوگی وہ بھی 52% ہوگی۔ ٹھیک ہے سر۔ اچھا سر، ایک چیز جس کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، PFC سر، صوبے حصہ تو انہوں نے بڑھا لیا اپنا، لیکن پروونشل فائنینس کمیشن پہ کوئی نہ بات ہوتی ہے، نہ کوئی ڈسکشن ہوتی ہے، نہ صوبوں سے پوچھا جاتا ہے۔ دیکھیں، ایک تو یہ بہت ویلڈ پوائنٹ ہے، اور ہم وہاں سندھ میں اس کو اٹھاتے ہیں ہر وقت، لیکن اس کا NFC سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، NFC کے ڈاکیومنٹ میں کہیں انڈائریکٹ ذکر بھی نہیں ہے کہ لوکل گورنمنٹ ہوگا یا PFC ہوگی یا تھرڈ ٹیئر، کوئی کہیں سے ذکر نہیں ہے۔ اور 5 مہینے جو نیگوسیشن چلی ہے 7th NFC کی، 16 میٹنگز ہوئی، کسی میٹنگ میں یہ سبجیکٹ نہیں آیا کہ اس ڈیولیوشن کے بعد آگے کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، کانسٹیٹیوشن میں ایک لائن ہے جو کہتا ہے کہ لوکل گورنمنٹ ہونا چاہیے، لیکن وہ تو ایک خواہش ہے نا، پابند نہیں کرتا صوبوں کو کس طرح کا ہونا چاہیے، اس کا اسٹرکچر کیا ہونا چاہیے، پاور کیا ہونا چاہیے، فنکشن کیا ہونا چاہیے۔ کراچی میونسپل کارپوریشن کے بعد ایک ہی فنکشن رہ گیا تھا کچرا اٹھانے کا، ایک نوٹیفیکیشن سے لے لیا اور ایک صوبائی کمپنی بنا دی کہ یہ کچرا اٹھائے گی، KMC نہیں اٹھائے گی۔ وہ تو پنجاب کا ماڈل ریپلیکیٹ کر دیا نا۔ تو اگر آئین میں ایک چیپٹر ہو، جس طرح وفاق اور صوبوں کا چیپٹر ہے، جس میں اسٹرکچر، پاور، فنکشن کا ایک آؤٹ لائن دیا ہوا ہو، اور یہ ہو کہ سر الیکشن 90 دن 120 دن یا جو بھی ہے اس میں کرانا لازمی، ابھی لازمی نہیں ہے۔ نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے، ایک ٹائم لیمٹ ہے، اس کے دوران الیکشن ہونا ہی ہونا ہے۔ لوکل گورنمنٹ میں اگر 10 سال بھی الیکشن نہ ہو، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو وہ بھی ڈال دے کہ جس وقت لوکل گورنمنٹ کا ٹرم ختم ہوا یا ڈیزالو ہوئی، اتنے دن میں الیکشن لازمی ہے، وہ بھی ڈال دیں۔ PFC کا کلاز بھی ڈال دے کہ ہر صوبے پہ لازم ہے کہ وہ ایک PFC بنائیں، اور جو ان کے لوکل گورنمنٹس ہیں ان کا ایک فارمولا کے تحت ان کو پیسے دے۔ ٹھیک ہے سر۔ اچھا سر، 2 آخری سوال۔ ایک تو سر یہ بتائیں کہ اس NFC سے آپ کو کیا توقع ہے؟ کیا کوئی کنسنسس ایوالو ہو جائے گا یا ایک نیا جو ہے وہ ڈیڈ لاک آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، 7th NFC کی کامیابی یہ تھی کہ وفاقی حکومت بینائن تھی۔ بینائن کا مجھے اردو لفظ نہیں آتا، جی، یعنی وہ فیور میں تھی، تیار تھے اس کے لیے، کہا گیا تھا کہ کرنا ہے، کوئی نہ کوئی نتیجے پہ پہنچنا ہے۔ اور پنجاب کا جو آبجیکشن تھا تو وفاق نے کہا کہ آپ اپنے آبجیکشن کو وڈرا کر لیں، آپ کا جو نقصان ہوگا ہم پورا کر دیں گے ورٹیکل کے ذریعے۔ تو وہ اس وقت حکومت بینائن نہیں ہے، حکومت صوبوں کو دینے کے بجائے حکومت صوبوں سے لینا چاہتی ہے۔ تو ظاہر ہے جب وفاق کا یہ رویہ ہوگا تو مجھے نہیں پتہ مذاکرات کس طرف جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، آج کل ایک اور ڈیبیٹ ہو رہی ہے، اور جو پنڈی ہے وہاں سے اس کو ٹریگر کیا جا رہا ہے، بہت زیادہ اسلام آباد سے بھی نئے صوبے بنائے جائیں۔ کچھ فارمر بیوروکریٹس ہیں وہ بھی آج کل بڑا اس کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں۔ پرانی ڈبیٹ ہے، وقتاً فوقتاً آتا رہا ہے یہ۔ میں تو جب اسٹوڈنٹ تھا اس وقت بھی یہ ڈبیٹ ہوتی تھی کہ ڈویژن کو صوبے بنا دیں۔ آج کل وگر سے آئی ہوئی ہے سر، وہ جی وگر آتا ہے، وگر چلا جاتا سوڈا واٹر باٹل کی طرح ہوتا ہے،
خوب اس میں فیض ہوتا ہے، کھول کے تھوڑی دیر چھوڑ دے وہ پانی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے سر. یہ بھی ایسا ہی ہوگا. صبح آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، کم سے کم کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے تو ہاتھ نہیں لگا سکتے. لیکن آج کل خواہش ہے کہ جو 28ویں ترمیم ہے اس میں خواہش بہت ساری یہ دونوں باتیں شامل کی خواہش جائیں. تو یہ بھی ہے کہ یہ صوبے نہ ہو، صرف ایک سینٹر ہو، یہ بھی خواہش ہے. NFC نہ ہو، صرف وفاق طے کرے کتنے پیسے کس کو دینے ہیں، یہ بھی خواہش ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. تو خواہشات تو ہوتی ہے، لیکن قانون اور آئین بھی اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے. آئین کو اور قانون کو ایک حد تک آپ وائلیٹ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. یہ ملک جو ہے اس نے 3 ملٹری ڈکٹیٹرز کو گرایا ہے. صحیح ہے سر. لیکن ابھی تو ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے، ابھی تو ہائیبرڈ نظام ہے سر. ابھی مسئلہ یہی ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے کیا. یہ اب سب کو پتہ ہے. صحیح ہے سر. سب کو پتہ ہے. سر تھینک یو ویری مچ، آپ نے ٹائم دیا. آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو میں رک جاتا ہوں. ٹھیک ہے. میں اپنے دیکھنے والوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اس کی شیئرنگ کرنی ہے، اور میکسیمم ڈاکٹر صاحب کی جو باتیں ہیں ان کے اوپر آپ نے کمنٹس بھی دینے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ ونس اگین، شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا اور آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے اور آپ نے بات چیت کی. تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.